رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کرو۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان ہوئے تو استاد محترم نے اپنے لائق و فائق شاگرد، جو اس وقت کے امام بھی بن چکے تھے، کے لیے بہترین پکوان بنوائے۔ جب استاد و شاگرد کھانے کے لیے بیٹھے تو شاگرد نے اتنا کھایا کہ عام قسم کے انسان سے بھی اس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، جو کہ آج کے امام وقت ہو۔ پھر جب رات کو سوئے تو چارپائی کے نیچے تہجد کے وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھا۔ صبح دیکھا تو وہ بھی بھرا ہوا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل بیت نے یہ کہتے ہوئے شکایت کی کہ آپ نے تو اپنے شاگرد رشید کی بہت تعریف کی تھی، مگر دیکھنے کو کچھ اور ملا۔ حضرت نے فرمایا کہ اعتراض تو مجھے بھی ہے، لیکن معاملہ تو تحقیق سے ہی حل ہوگا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ بلا تحقیق کچھ کہنا مناسب نہیں۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تکلف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ دونوں پر اور آپ کی آل اولاد پر، کہ حضرت رات کو آپ کے زیادہ کھانے کا معاملہ اور صبح تہجد میں نہ اٹھنے کا معاملہ ہمارے اہل بیت کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت اصل میں جب میں کھانے بیٹھا تو دیکھا کہ اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، ڈائریکٹ سمان سے کھانے پر نور برس رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اتنا بہترین بابرکت کھانا کہاں ملے گا، تو میں نے اپنی عام عادت سے زیادہ کھایا، اور جب بستر پر لیٹ گیا تو اس کھانے کی برکت سے ایک حدیث یاد آئی، تو میں اس میں غور و فکر کرتا رہا تو اس میں 100 مسائل کا استنباط ہوا، اور پوری رات نیند نہ آنے کی وجہ سے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی۔ دیکھو، ایک طرف بدگمانی کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف خوشگمانی کا پہاڑ ہے۔ اس لیے کتاب ہدایت قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر۔